والارض، آسمان اور زمین کے بنانے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں، جی رات اور دن کے بدلنے میں، رات جی اور دن کے بدلنے میں، جی والفلک التی تجری، اور یہ ساری فلک التی، الفلک، الفلک اس کشتی الفاظ کے لیے لفظ بولا کا جاتا ہے، مطلب نہیں ہے. کشتی، کشتیاں، کشتی جی کشتیاں، التی جو تجری چلتی ہے، فی البحر سمندر میں، جی بے ما ساتھ ینفع نفع پہنچاتی ہے، ینفع الناس لوگوں کو، شاباش، وما اور جو انزل اللہ نازل کرتا ہے، من السماء آسمان سے، جی من ماء جو یہ انزلہ ماضی ہے، جو اللہ نے نازل کیا من السماء آسمان سے، جی وما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، من السماء آسمان سے، من ماء پانی، جی پانی جی جی احیا پس احیا اور زندہ کیا، بہل ارض اس کے بعد زمین کو، بہی اس کے بعد ذریعے سے، موتها بہل ارضا اس کے ذریعے سے زمین کو، فاحیا اور زندہ کیا، بہل ارض اس کے ذریعے سے زمین کو، جی بعد موتها کہ وہ مردہ تھی، بعد شاباش، موت اس کے مردہ ہونے کے بعد، یعنی اس کے بنجر ہونے کے بعد اس کو زندہ زرخیز کر دیا، زندہ کر دیا، جی وبث فیہا من کل دابہ، وبسا اور بسا کا مطلب شاباش، بسا یہ بات ہے جی جو میں سب ساتھیوں سے روز کہتا ہوں کہ جو لفظ آپ کو نہیں آنا چاہیے وہ نہیں آنا چاہیے. بسا کا معنی ہے پھیلانا، پھیلا دیا، فیہا اس میں، من کل دابہ ہر چوپائے کو، ہر زیرو کو. تو یہ نیا لفظ وبسا ہے، ٹھیک ہے، فیہا اس کا اور ترجمہ نہیں آنا چاہیے. جی وبسا اور پھیلایا، فیہا اس میں، من کل دابہ ہر طرح کے چوپائے، جی و تصریف الریاح اور ریاح ہوا ہوتی ہے، تصریف مسخر کرنا ہے، تصریف کا معنی ہے پھیلانا، تصریف کا پھیلانا، معنی ہے پھیلانا، الریاح کا معنی ہے ہوائیں. ہوائیں، مسخر اور مسخر کیا سحاب کو، جی بس سحاب کو بھی نہیں آتا سر جی. السحاب بادل کو کہتے ہیں، یہ پیچھے ایک دفعہ آیا نا، السحاب بادل. والسحاب المسخر اور بادل کو مسخر کیا، جی بین السماء آسمان کے درمیان، جی بین جی السماء والارض آسمان اور زمین کے درمیان. شاباش. جی لآیات اور یہ نشانی ہے، قوم کے لیے، نشانیاں ہیں، جمع ہے، یعقلون لآیات البتہ نشانیاں ہیں، البتہ لقوم نشانی ہے، لقوم اس قوم کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتے ہیں. جو عقل رکھتے ہیں. شاباش. بہت اچھا عارف صاحب، آپ ماشاءاللہ بہت اچھا. کیا نام آپ کا؟ ثاقب عارف یا عارف ثاقب؟ محمد عارف جی، محمد عارف صاحب. عارف ثاقب، جی محمد عارف ثاقب صاحب، ماشاءاللہ بہت اچھی آپ کی کاوش ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں اور اللہ دین دنیا کی خیروں سے نوازیں. ان نا بے شک فی خلق السماواتی والارض آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں. خلق کا معنی ہے تخلیق، پیدائش. وہ جو آپ کو بتایا نا مصدر آتا ہے، ایک فاعل اور مفعول اور آخر میں مصدر ہوتا ہے، جیسے مغفرۃ مصدر ہے، ایسے خلق مصدر ہے. ان فی خلق السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، اس کی تخلیق میں. واختلاف اللیل والنہار رات اور دن کے اختلاف میں، یعنی رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں، کہ رات آتی ہے پھر دن آتا ہے. والفلک التی، فلک کہتے ہیں کشتیاں، یہ جو ہے نا جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. والفلک اور کشتیاں، التی جو تجری چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں. کیسے چلتی ہیں؟ بما ینفع الناس ان چیزوں کو لے کر کہ جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہیں. بما ان چیزوں کے ساتھ، ینفع جو نفع پہنچاتی ہیں، الناسا لوگوں کو. وما انزل اللہ اور جو اتارا، انزل ماضی ہے، انزل اتارا، اللہ اللہ نے، من السماء آسمان سے، من ماء پانی، جو پانی اللہ نے آسمان سے اتارا. فاحیا به الارض، فاحیا پس زندہ کیا، بھی اس کے ذریعے سے، الارض زمین کو، بعد موتها اس کے مر جانے کے بعد، یعنی اس کے بنجر ہو جانے کے بعد. وبث فیہا، وبث اور پھیلا دیا، فیہا اس میں، من کل دابہ ہر ایک چوپائے کو، ہر جانور کو، ہر زیرو کو. وتصریف ریاح اور ہواؤں کے چلنے میں. تصریف کا معنی ہوتا ہے پھیرنا. یہ جو
گردانے ہوتی ہے نا گردانے، ان گردانوں کے لیے بھی تصریف کا لفظ بولا جاتا ہے. گردان کا کیا مطلب ہے؟ جیسے ہم نے دیکھا گردش دوراں، تو لفظوں کو پھیرتے ہیں، ضربا یضرب ضربا فہو ضارب، تو یہ گردانے بھی انہیں کہا جاتا ہے. تو تصریف ریاح کا معنی ہے ہواؤں کی جو گردش ہے، ہواؤں کا جو الٹ پھیر ہے کہ کبھی کس رخ سے آ رہی ہیں، کبھی کس رخ سے آ رہی ہیں، کبھی کیا ہو رہا ہے، تو یہ ہے تصریف ریاح. بس الریاح یہ ہوا، ریح ہوا کو کہتے ہیں، ریاح اس کی جمع ہے، ہواؤں کی گردش میں، ہواؤں کے پھرنے میں. والسحاب المسخر، السحاب بادل، المسخر جو جسے تابع فرمان بنا رکھا ہے، المسخر کر رکھا ہے، بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون ایسی قوم کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتے ہیں. جی آگے پڑھیں گے بھائی اکرم صاحب. جی اکرم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس سے، اور لوگوں میں سے، من یتخذ جو کہ جو کہ یتخذ بناتے ہیں، من دون اللہ، من سے، دون سوائے اللہ کے، اندادم شریک جو جی اللہ کے سوا کسی کو شریک بناتے ہیں، یحبونہم یحبون وہ پسند کرتے ہیں، نہم پسند کرتے ہیں کی جگہ اس کا ترجمہ کریں محبت کر، یحبونا وہ سب محبت کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ، حب اللہ جیسا کہ حب اللہ اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں. ہاں جیسے اللہ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے ایسے پسند کرتے ہیں. والذین اور وہ لوگ آمنو ایمان لائے، اشد شدت سے، اشد بہت زیادہ شدت سے، جی زیادہ سخت، جی زیادہ سخت، اکبر سے جس طرح احسن سے آپ نے بتایا، جی جی محبت کرتے ہیں للہ اللہ سے. ولو اور اگر یر الذین وہ لوگ دیکھیں، ظالموا یر الذین جی ان لوگوں کو، ظالموا جنہوں نے ظلم کیا، اذ اگر یرون اس کا معنی ہے جب یرون العذاب، جب یرون العذاب وہ دیکھیں ان کو، یرون العذاب وہ دیکھیں گے عذاب، جی انا کہ القوت للہ کہ طاقت اللہ کے لیے ہے، جميع سب کہ سب طاقتیں شاباش. اللہ کے لیے، وانا اور کہ اللہ شدید العذاب اور اللہ کا عذاب شدید ہے، شدید العذاب سخت عذاب والا ہے. ومن الناس اور لوگوں میں سے، من یتخذ جو بناتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، اندادن انداد ندن کی جمع، ند کہتے ہیں مد مقابل کو، ہمسر کو، ہم پلہ کو، اس جیسے کو. تو اندادا اللہ کا علیاذ باللہ مد مقابل بناتے ہیں، اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ یحبونہم کحب اللہ، یحبونا وہ سب محبت کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ، یعنی غیر اللہ کے ساتھ، غیر اللہ والے جو معبود ہیں ان کے ساتھ، کحب اللہ جیسا کہ اللہ کی محبت، یعنی جیسا کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے ایسی محبت علیاذ باللہ وہ ان کے ساتھ کرتے ہیں. حالانکہ اصل بات کیا ہے؟ والذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ وہ زیادہ سخت ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں، وہ زیادہ پکے ہوتے ہیں، وہ زیادہ راسخ ہوتے ہیں، وہ زیادہ جو ہے وہ پختہ ہوتے ہیں حبا للہ اللہ کی محبت میں. تو بھائی یہ جو بات ہے اس بات پر میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں کہ اللہ کی محبت کا کوئی ذرہ یا اس کی کوئی کیفیت مجھے اور آپ کو نصیب ہے؟ اگر نصیب ہے تو الحمدللہ، اگر نصیب نہیں ہے تو اس کی فکر کرنی چاہیے. میں اکثر اوقات کہا کرتا ہوں کہ اللہ اور ابا بندے کو دیر سے سمجھ آتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ بھائی ہمارے ہاں کا جو کلچر ہے اس میں اب تو خیر بالکل تبدیل ہو گیا کہ اب لوگ اپنے بچے جو ہیں وہ اپنے ماں سے زیادہ اپنے باپ سے، ابا سے محبت کرتے ہیں. لیکن ہم لوگ یا ہم سے آپ جو عمر میں آپ میں سے جو ساتھی بڑے ہیں، ہم ایسے دور کے لوگ ہیں کہ جس دور میں
ابا کا روب ہوتا تھا، اور اس روب کی وجہ سے ہمیں ابا کی محبت کا اندازہ ہی نہیں ہو پایا غیر شعوری دور میں، اور ہم اس دور میں یہ سمجھتے رہے کہ شاید والد صاحب کو ہم سے محبت ہے ہی نہیں۔ لیکن آپ تصور کریں کہ کتنا بڑا مجاہدہ ہے کہ آپ کو محبت بھی ہے، لیکن آپ اپنے بیٹے کے ساتھ اس محبت کا اظہار صرف اسے نہیں کر رہے کہ ذرا سا میں نے اس کے ساتھ نرم لہجے میں بات کی، ذرا سا میں نے اس کے ساتھ لاڈ کیا تو یہ اپنی پڑھائی سے چلا جائے گا، یہ اپنے جو ہے وہ کچھ بننے سے محروم ہو جائے گا۔ تو میں تو آپ کو اپنی کہانی سناؤں کہ میرے ابا کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی نصیب فرمائیں، اللہ تعالیٰ والدہ محترمہ کو صحت اور سلامتی نصیب فرمائیں۔ ان دونوں کا اتنا بڑا احسان ہے، ہر ایک کے والدین کا احسان ہوتا ہے۔ لیکن میں کل پرسوں بھی اپنی اہلیہ سے بات کر رہا تھا کہ جس طریقے سے انہوں نے ہمیں مدارس کے لیے چھوڑا، وقف کیا، ہمارے علاقے میں یہ تصور نہیں تھا کہ مدرسہ کیا چیز ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے تھے مدرسہ یتیم خانہ ہوتا ہے، اور جب ہم دو ہی بھائی ہیں، مولانا عبدالرؤف صاحب اور میں، تو جب ہمارے ابا جی ہمیں لے آئے مدرسہ کے لیے تو لوگوں نے آ کے تو کہنا شروع کر دیا کہ جی، ہماری اماں سے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جی ان سے کھانا پورا نہیں ہوا تو یہ جا کے یتیم خانے میں ڈال آئے ہیں بچوں کو۔ اب ظاہر ہے کہ گاؤں ہے، ہم بہت یہ ضلع ایبٹ آباد کے ایک دیہات ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں، تو وہاں پر امی جی کے سامنے جب یہ باتیں آتی تو وہ بہت زیادہ دکھی ہو جاتی۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ چیزیں بھی واضح کی، پھر کرم فرمایا، ہم گاؤں سے اسلام آباد بھی شفٹ ہو گئے۔ لیکن یہ سب چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ہوئی۔ لیکن اس وقت کا آپ تصور کریں کہ ہماری ایک بڑی ہمشیرہ ہیں، ان کی شادی ہو گئی تھی اور ہم دو ہی بھائی تھے، ہم دونوں کو یہ والد صاحب لے آئے اور مدرسہ میں آ کر داخل کروا دیا۔ تو امی جی بتاتی ہیں کہ اب میں جب گائے یا بھینس کا دودھ نکال کر لاتی تو وہ دودھ وہیں چھوڑتی کہ اب بچے ہیں نہیں تو کون اس کو پیے گا، کون کھائے گا، اور اتنا مجاہدے کا دور۔ تو میں یہ بات بتانا چاہ رہا تھا کہ والد صاحب نے اس سارے عرصے میں جو ہمارا تعلیم اور پڑھائی کا عرصہ تھا، اس عرصے میں ہمارے ساتھ اس طرح لاڈ نہیں کیا جیسے آج ہم اپنے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ظاہر فطری بات ہے، اب یہ والی بات اب جب اپنے بچے ہوئے تو سمجھ آئی۔ خیر اب تو والد صاحب کے ساتھ دوستی بھی ہو گئی، بے تکلفی بھی ہو گئی، اب ان کی سمجھ بھی آ گئی۔ لیکن وہ جو دور تھا، اس دور میں اس بات کی ہمیں سمجھ نہیں تھی، اور میرا خیال ہے کہ آپ حضرات میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے کہ جن کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہوگا، یقیناً ہوا ہوگا، کہ انہیں اپنے والد کی محبت کا اندازہ ہی نہیں ہوا ہوگا، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے والد دنیا سے چلے جاتے ہیں اور بعد میں اندازہ ہوتا ہے کہ اوہو یہ ہم نے کیا کر دیا۔ الحمدللہ ہمیں تو ٹائم پہ ہو گیا اندازہ، اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو صحت سلامتی نصیب فرمائے، اور جن حضرات کو اندازہ نہیں ہوا تو بھائی اپنے باپ کی محبت، اپنے والد کی محبت کا احساس کریں۔ اچھا، اور کوئی طریقہ اس کا سمجھنے کا اگر نہیں ہے نا، تو اپنے دلوں میں جو اپنے بچوں کے لیے محبت ہے ذرا اس کو سامنے رکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ باپ یہ نہیں کر سکتا کہ اس کے دل میں اپنے بچے کی محبت نہ ہو۔ لیکن بس تھوڑا سا پہلے وقت میں یہ کلچر تھا کہ جی کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی آنکھ، تو بیچارے باپ سب کچھ کرتے، سونے کا نوالا بھی کھلاتے تھے اور شیر کی آنکھ دیکھتے رہے، اور اپنے بچوں اور اپنے درمیان فاصلہ رکھا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے والد صاحب ذرا سخت مزاج تھے، وہ سعودیہ میں تھے، میں وہاں گیا ان کے پاس، تو انہوں نے کئی تذکرہ کیا کہ جی میرے والد صاحب ہوتے وہیں ہیں، سعودیہ میں تھے، کہا کہ جی وہ ذرا سخت مزاج ہیں اور یوں ہے۔ تو میں نے انہیں یہ والی بات سمجھائی کہ یار یہ نہیں کہیں آپ اپنے والد صاحب کے بارے میں۔ تو الحمدللہ ان کی اور ان کے والد صاحب کی دوستی کروائی، بے تکلفی کروائی، بڑا محبت کا رشتہ ہوا۔ الحمدللہ تقریباً 2 سال میرا یوں ان کے ہاں آنا جانا رہا۔ تو دوسرے سال میں جب میری ان سے ملاقات ہوئی، بڑے اچھے ماحول میں ہوئی، اور پھر ان کے والد صاحب کا وہاں ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو جب وہ ساتھی ان کے اپنے والد صاحب کا جنازہ لے کر آئے تو آ کر انہوں نے میرا بڑا اہتمام سے شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے کہا جی میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا کہ آپ نے مجھے اپنے ابا کے ساتھ میری دوستی کروائی اور ان سے میرا تعلق جوڑا۔ تو بھائی سب ساتھی ایک تو والد کے معاملے میں ذرا اپنے طرز عمل اور اپنے رویوں پہ نظر ثانی کریں۔ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور جن کے والدین حیات ہیں ان کی محبت کا تھوڑا سا ادراک کرنے کی کوشش کریں۔ یہی معاملہ ہمارا ہے
کہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور تعلق کے معاملے میں، اس معاملے میں ہم سارے بہت کمزور ہیں بھائی، اور اگر کسی درجے میں ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قلبی وابستگی، ایک محبت کی کیفیت، ایک اس کی حلاوت الحمدللہ کسی نہ کسی درجے میں ہے، ہوتی ہے. لیکن اللہ کی ذات کے بارے میں جو ہمارا تصور ہے نا، وہ تصور قابل اصلاح ہے، وہ تصور قابل اصلاح ہے. ہم شروع سے ہی بچے کے ذہن میں اللہ کی دوستی نہیں ڈالتے، اللہ کی محبت نہیں ڈالتے، اللہ کے لیے اپنائیت نہیں ڈالتے، اللہ کے لیے انس نہیں ڈالتے، اللہ کے لیے الفت نہیں ڈالتے، بلکہ روب ڈالتے ہیں، روب. تو اس روب کے نتیجے میں ہمیشہ اللہ سے ایک فاصلہ رہتا ہے. یہ فاصلہ نہیں رہنا چاہیے. یہ اللہ کی ذات کے ساتھ جو دوری ہے نا، یہ نہیں رہنی چاہیے. اس فاصلے کو مٹنا چاہیے، اس دوری کو محبت اور قربت میں تبدیل ہونا چاہیے. اور ایمان والا ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ہونا چاہیے والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے اپنے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں. تو پھر اللہ کی محبت ہوگی بستر چھوڑنا آسان، اللہ کی محبت ہوگی وقت نکالنا آسان، اللہ کی محبت ہوگی رسم و رواج چھوڑنا آسان، اللہ کی محبت ہوگی تو قرآن کریم سمجھنے کے لیے آدمی بہتاب ہو کر تڑپے گا. اور اگر محبت نہیں ہوگی تو بات نہیں بنے گی. تو اس لیے یہ بھائی بنیاد ہے، اللہ کی محبت، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہماری بنیاد ہے. اس کو حاصل کرنے کی، اس کو پیدا کرنے کی فکر فرمائیں، اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں. جب یہ پیدا ہوگی، جب یہ حاصل ہوگی تب بات بنے گی، اس کے بغیر بات نہیں بنتی. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعضے، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، جو بناتے ہیں اللہ کے سوا اندادا، شریک بناتے ہیں. يُحِبُّونَهُمْ، وہ ان سے محبت کرتے ہیں كَحُبِّ اللَّهِ، جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے. کوئی پتھر سے، کوئی لکڑ سے، کوئی کس سے، کوئی بت سے، کوئی کسی اور سے، کوئی کسی اور سے. والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، اشد حبا للہ، وہ زیادہ سخت ہیں، وہ زیادہ پکے ہیں، وہ زیادہ گہرے ہیں حبا للہ، اللہ کی محبت میں. ولو یری الذین ظلموا، ولو یرا، کاش دیکھ لیتے، کاش سمجھ لیتے، الذین ظلموا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. کیا کر لیتے؟ انہیں یہ بات سمجھ آ جاتی، وہ اس بات کو تک پہنچ جاتے، آج ہی پہنچ جاتے. اذ یرون العذاب، جب ان کو عذاب پہنچے گا، اس وقت جو بات وہ دیکھیں گے، کاش کہ وہ والی بات آج ہی انہیں سوجھ جاتی. اللہ اکبر کبیرہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. معذرت، لائٹ ہمارے یہاں سے چلی گئی ہے، اس لیے ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. تو سنیے جی، ولو یر الذین، کاش، یر الذین سمجھ لیتے، سیکھ لیتے. یرا کا اصل معنی ہوتا ہے دیکھنا. ظاہر ہے جب آدمی دیکھتا ہے تو اس کو سمجھ آتی ہے تو تب دیکھتا ہے نا. تو یہ سمجھ آنے کی جو آخری حد ہے اس کے لیے یرا کا لفظ بولا. کاش سمجھ آ جاتی ان لوگوں کو جو ظلم کرنے والے، الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا. اذ یرون العذاب، اذ جب، یرون العذاب جب وہ عذاب دیکھیں گے، یعنی جب عذاب دیکھیں گے تو جو بات سمجھ آئے گی، کاش وہ آج آ جاتی. وہ بات کیا ہے؟
ان القوۃ للہ جمیعا، ان بے شک القوۃ قوت للہ اللہ کے لیے جمیعا ساری کی ساری. ایک بات تو یہ سمجھ آ جائے گی. دوسری بات وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یہ کہ بے شک اللہ شدید العذاب سخت عذاب والے ہیں. اذ جب تبرأ برات کا اظہار کریں گے، اذ تبرأ جب برات کا اظہار کریں گے، یہ واحد کا صیغہ ہے. الذین وہ اتبعوا کہ جن کو کی پیروی کی گئی، جن کی پیروی کی گئی، من الذین ان لوگوں سے، اتبعوا جنہوں نے پیروی کی، یہ مجہول ہے اور یہ معلوم ہے. استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا کہ جن لوگوں کی پیروی کی گئی وہ ان لوگوں سے برات کا اظہار کر دیں گے جنہوں نے پیروی کی. ورعوا العذاب، ورعوا اور وہ دیکھ لیں گے العذاب عذاب کو، وتقطعت بہم الاسباب اور کاٹ جائیں گے، تقطعت کٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، بہم ان سے، الاسباب اسباب یعنی اسباب کا سارے امکانات ختم ہو جائیں گے. اس جب تبرأ الذین اتبعوا برات کے اظہار کر دیں گے، الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورعوا العذاب اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، وتقطعت بہم الاسباب اور ان سے اسباب کٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. جی اگلی آیت مبارکہ کا ترجمہ کریں گے خرم شہزاد صاحب. جی خرم شہزاد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذین اتبعوا اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، جی لو انا کاش، انا لنا کاش ہمارے لیے ہوتا، جی کرتن، کرتن کا معنی نہیں ہے، کرتن کا معنی لوٹنا، کرہ کاش کا معنی واپس لوٹ جانا ہوتا، کاش ہمارے لیے واپس لوٹ جانا ہوتا، فنتبرأ منہم پس ہم بھی برات کا اظہار کرتے ان سے، جی شاباش. کما جس طرح تبرؤ منا انہوں نے برات کی ہم سے، جی کذالک اسی طرح یریہم اللہ دکھاتا ہے اللہ، دکھائے گا اللہ، یریہم اللہ دکھائے گا اللہ، دکھائے گا اللہ اعمالہم ان کے اعمال، حسرات علیہم ان پر حسرات حسرت کے طور، حسرات علیہم ان کے اوپر حسرت کا ذریعہ ہوں گے، حسرت کا باعث ہوں گے. ان کے اعمال ان پر حسرت کا باعث ہوں گے، حسرت کا ذریعہ ہوں گے. وما ہم بخارجین من النار اور نہیں ہوں گے وہ، وما ہم اور نہیں ہوں گے وہ، بخارجین نکلنے والے، من النار جہنم میں سے، آگ میں سے. شاباش جزاکم اللہ. جی تو اب جی دوبارہ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا بے شک فی خلق السماوات والارض آسمان و زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں، اس کے اختلاف میں، والفلک التی تجری فی البحر اور ان کشتیوں میں چلتی ہیں، تجری چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں، بما ینفع الناس ان چیزوں کے ساتھ جو لوگوں کو نفع پہنچاتی، ان چیزوں کو لے کر جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہیں. وما انزل اللہ اور جو اتارا اللہ نے، من السماء آسمان سے، من ماء پانی، فاحیا بہ الارض پھر اس پانی کے ذریعے سے کیا کیا، فاحیا پس زندہ کیا، بہی اس کے ذریعے سے، الارض زمین کو، بعد موتہا اس کے مر جانے کے بعد، یعنی اس کے ویران اور بنجر ہو جانے کے بعد، وبث فیہا اور پھیلا دیا، بثا پھیلا دیا، فیہا اس میں، من کل دابہ ہر ایک
जानवर को, हर ज़ी रूह को, हर चौपाए को। दाबा वैसे मा यदुबुल अर्ज़, जो ज़मीन पर रेंगता है, चलता है, उसके लिए बोला जाता है, तो हर ज़ी रूह मुराद है। व तसरीफ़ रियाह, और हवाओं की गर्दिश में, हवाओं के उलट फेर में, वस्सहाब, और बादलों में, अल मुसख्खर, जो मुसख्खर हैं, जिन्हें अल्लाह ने अपने ताबे फरमान कर रखा है, बैन समाई वल अर्ज़, आसमान और ज़मीन के दरमियान, ला आयातिन, अलबत्ता आयातिन, निशानियां हैं, लिकौमिन, ऐसी कौम के लिए, याकिलूना, जो अकल रखते हैं, अकल वालों के लिए निशानियां हैं। व मिनन नास, और लोगों में से, मन यत्तखिदु, वो जिन्होंने बनाया, यानी जो बनाते हैं, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, अंदादन, शरीक बनाते हैं, मद्दे मुकाबिल बनाते हैं, हमसर बनाते हैं। बाद लोगों में से बाद लोग ऐसे हैं जो बनाते हैं अल्लाह के सिवा औरों को शरीक। युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, युहिब्बूनहुम, वो उनसे मोहब्बत करते हैं, कहुब्बिल्लाह, जैसा कि अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए। वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो अल्लाह की मोहब्बत में ज्यादा सख्त होते हैं। वलौ यरल्लज़ीना ज़लमू, वलौ यरा, और अगर देख लेते, अल्लज़ीना ज़लमू, जिन लोगों ने जुल्म किया, यानी अगर वो समझ लेते, अगर उन्हें शऊर आ जाता, एहसास हो जाता, किस आज ही हो जाता, अभी हो जाता। इज़ यरौन अल-अज़ाब, जब अजाब देखेंगे तब तो एहसास होगा ही होगा, तब तो समझ आएगी ही आएगी। किस बात की? कि अन्नल कुव्वत लिल्लाह, कि बेशक कुव्वत लिल्लाह, अल्लाह के लिए है, जमिया, सब की सब। व अन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह, शदीदुल अज़ाब, सख्त अजाब वाले हैं। इज़, जब, तबर्रा अल्लज़ीना तुबिउ, तबर्रा, बरात का इजहार करेंगे, अल्लज़ीना तुबिउ, वो लोग के जिनकी पैरवी की गई, मिनल्लज़ीना तबऊ, उन लोगों से कि जिन्होंने पैरवी की। वराउल अज़ाबा, और वराउ, और वो देखेंगे, अल अज़ाब, अजाब को, व तक़त्तअत बिहिमुल अस्बाब, और असबाब उनसे कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वक़ाल अल्लज़ीना तबऊ, और कहेंगे वो लोग, अल्लज़ीना तबऊ, जिन्होंने पैरवी की थी, लौ अन्न लना कर्रा, लौ अन्न, काश, अन्न लना, बेशक होता, लना, हमारे लिए, कर्रा, वापस लौटना, तो फनतबर्रा मिनहुम, तो हम भी बरात का इजहार करते, मिनहुम, उनसे, कमा तबर्रऊ मिन्ना, जैसा कि उन्होंने हमसे बरात का इजहार किया। कदालिक युरीहिमुल्लाहु आमालहुम हसरातिन अलैहिम, कदालिक, इसी तरह, युरीहिमुल्लाहु, अल्लाह रब्बुल इज्जत दिखाएंगे उनको, उनको, युरी, दिखाएंगे, हिम, उन्हें, अल्लाहु, अल्लाह, आमालहुम, उनके अमाल, हसरातिन, हसरत और निदामत के तौर पर, पशेमानी के तौर पर, अलैहिम, उन पर, वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, और वो नहीं होंगे निकलने वाले, मिनन नारी, आग से। जी भाई, किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। हजरत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बस नक्श में थोड़ी मुश्किल हो रही है, जहाँ पे हमज़तुल वस्ल मुझे लगा है, इज़ तबर्रा अल्लज़ीना। अशरफ भाई, अरसलान अशरफ भाई, गैर हाजिरी करने वालों के बारे में हमारी जुबान में एक कहावत मशहूर है कि जो सोए हुए होते हैं उनके कट्टे होते हैं, और जो जाग रहे होते हैं उनकी कटियां होती हैं। इसका मतलब पता है आपको? नहीं। दो आदमी थे, उनकी भैंसों ने बच्चे देने थे रात को, एक जागता रहा, दूसरा सो गया। तो भैंस अगर बच्चा दे दे, कट्टा दे दे, तो उसको ज़बह कर दिया जाता है, इससे कि वो किसी काम का नहीं होता, उसने दूध ही पीना होता है। अगर वो बच्ची दे दे, कट्टी दे दे, तो उसको पालते हैं, बचा के रखते हैं। वो जो जाग रहा था ना, तो उसकी भैंस ने दिया कट्टा और दूसरे की भैंस ने दी कट्टी। उसने क्या काम किया कि अपने कट्टे को दूसरे की भैंस के आगे रख दिया और उसकी कट्टी को लेकर अपनी भैंस के आगे रख लिया और कहा कि मैं जाग रहा था इसलिए मेरी कट्टी हो गई और तुम सो रहे थे, तुम्हारा कट्टा हो गया। सही, ठीक हो गया जी। तो ये वाली बात हमने समझाई है, इंशाल्लाह अजीज आपको भी समझाएंगे, लेकिन आज की मजलिस में नहीं समझाएंगे, थोड़ा सा आप रेगुलर होंगे तो इंशाल्लाह। मरहबा मरहबा मरहबा, सलामत रहे भाई। जी अली रिजवी साहब।
جی مولانا صاحب، یہ جو دابہ کا جو لفظ ہے یہ صرف جانوروں کے لیے ہے یا سب جانداروں کے سب لیے؟ جانداروں کے لیے جی، سب جانداروں کے لیے. ویسے ما یدب الارض جو بھی زمین کے اوپر چلتا ہے رینگتا ہے اس کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن اس سے مراد یعنی عرف میں عربی زبان کے اندر جو اس کا استعمال ہے وہ ہر جاندار کے لیے، ہر زیرو کے لیے. جی اکرم بھائی. حضرت یہ دو ورڈ آئے ہیں، ایک یرا کا ورڈ آیا، لفظ آیا، اور ایک ورا العذاب. یہ دونوں کا معنی دیکھنے سے آیا ہے، تو ان دونوں کا مادہ سیم ہے یا وہ؟ جی سیم ہے، سیم ہے. یہ جو را یا را کا جو لفظ ہے نا، یہ جیسے یریہم اللہ اعمالہم حسرات، یہ دیکھیں لما راؤ العذاب ہے، یہ راؤ ہے، یہ یری ہے، یہ جو ہے نا وہ کون سا تھا، اس یر الذین ہے یہ والا نا. تو اس میں یہ مجرد اور مزید کا فرق تو ہے، یہ دکھانا ہے اور یہ دیکھنا ہے. را یا را کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، ارا یری راتن کا معنی ہوتا ہے دکھانا. جیسے میں نے کہا طعیم یطعم کا معنی ہوتا ہے کھانا، اور اطعم یطعم کا معنی ہوتا ہے کھلانا. تو یہ فرق تو ہے اس میں، جو فی الحال اس فرق میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ جو یرا کا معنی ہے اور یراؤ کا معنی ہے، ان دونوں کا معنی دیکھنا ہے، لیکن دیکھنے کا فرق ہے. جیسے مثال کے طور پر یہاں پر بھی یہ دیکھ لینے کی بات ہے، لیکن چونکہ بات جو چل رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دیکھ لیں گے، اور اصل میں تو واقعتاً دیکھ ہی لیں گے. یعنی جب عذاب دیکھیں گے تو پھر اس کو دیکھ لیں گے. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب عذاب دیکھ لیں گے تو ان کو عقل آئے گی، ان کو سمجھ آئے گی. اس لیے محاورے میں ترجمہ عقل آنے کا، سمجھ آنے کا، شعور آنے کا کرتے ہیں. لیکن مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ جیسے آدمی ایک چیز کو آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو اور بات ہوتی ہے، اور جو بغیر دیکھے ہوتا ہے اس کی اور بات ہوتی ہے. کہتے ہیں دیکھا اور سنا برابر نہیں ہوتا، یہ وہ والی بات ہے. جی بھائی، اور کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. جی ڈاکٹر شاہد صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ جی نہیں، وہ غلطی سے آن ہو گیا. اچھا جی کوئی بات نہیں جی، کوئی غلطی سے آن ہونے کوئی. اچھا جی، تمام حضرات درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اچھا جی، ایک اعلان سن لیں. انشاءاللہ العزیز 5 جولائی سے ہمارا نیا بیچ شروع ہوگا. نیا بیچ شروع ہونے کا مطلب سمجھ لیں آپ حضرات، جو پہلے سے کلاس میں شامل ہیں وہ سمجھ لیں. نئے بیچ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے سبق کے دوسرے ہاف میں ان ساتھیوں کو جو پہلے سے ہمارے ساتھ شامل ہیں اور ارسلان اشرف بھائی کی طرح ان کو کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی تو ان کی بیس بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی ان کو شعوری طور پر قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کے لیے جس بیس کی ضرورت ہے اس بیس کو پڑھاتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ایک دفعہ پڑھتے ہوئے بس اوقات بات سمجھ نہیں آتی، دوسری دفعہ بندہ پڑھتا ہے تو اور بات ہوتی ہے، تیسری دفعہ پڑھتا ہے تو اور بات ہوتی ہے. ہمارا ایک علماء کرام کے لیے ایک کورس چل رہا ہے، اور ماشاءاللہ وہ بہت ہی یونیک، بہت ہی منفرد، بہت ہی مفید قسم کا کورس ہے. اس میں ہم علماء کرام سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے 8 سال پہلے نحومیر میں جو پڑھا، صرف میں جو پڑھا، وہ غیر شعوری دور میں پڑھا. اب آپ جب دوبارہ اس کو پڑھیں گے تو اب آپ کو پڑھنے کا مزہ آئے گا. تو بس اوقات پہلی دفعہ پڑھتے ہوئے آدمی کو اس طرح بات سمجھ نہیں آتی جو دوسری دفعہ آتی ہے، جو تیسری دفعہ آتی ہے. تو آپ میں سے جو ساتھی دوسرے ہاف میں شامل ہونا چاہیں بہت اچھی بات ہے. جو نہ شامل ہونا چاہیں تو ہم نے یہ اجازت دی ہے کہ آپ ساتھی قرآن کریم کا ترجمہ جب مکمل ہو جائے تو جو ساتھی بھی جانا چاہیں وہ خوشی سے جا سکتے ہیں. ہمارا اصل مقصد قرآن کریم کا ترجمہ ہے، گرامر پڑھانا مقصد نہیں ہے، بیس بنانا مقصد نہیں ہے. ورنہ لوگ برس ہاں برس پڑھتے ہیں، صرف پڑھتے ہیں، نحو پڑھتے ہیں، گرامر پڑھتے ہیں، سب کچھ پڑھتے ہیں، قرآن کریم کا ترجمہ نہیں کر سکتے. تو ہماری اس کوشش کا مقصد اصل میں قرآن کریم کا ترجمہ ہے. تو قرآن کریم کے ترجمہ کی جو کلاس ہے وہ ریگولر رہے گی، وہ ترجیحی بنیادوں پر رہے گی، وہ ہماری ٹاپ پریارٹی ہوگی، وہ ہماری پہلی ترجیح ہوگی. اور جب ہم اعلان کریں گے تو اعلان ہم کرتے ہیں تو مثلا 10 سے 11 بجے کا جب ہم ٹائم دے رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 10 بجے وہ ساتھی ترجمے میں شامل ہوں گے، اور ترجمے والا حصہ جب مکمل ہوگا تو پھر وہ گرامر والے حصے میں شامل ہوں گے. تو اب آپ ساتھیوں نے اپنے جن دوستوں کو ترغیب دینی ہے تو انہیں یہ ترغیب دینی ہے کہ وہ کلاس میں شامل ہو جائیں،
لیکن مہینے کے شروع میں شامل ہوں. ہمارے پاس ایک آپشن یہ تھا کہ ہم کہیں کہ جی اب اگلے سال رمضان میں ہم لیں گے نئے ساتھیوں کو. تو بھائی آج ایک ساتھی کا جذبہ ہے, ہم اسے اگلے سال رمضان تک انتظار کرواتے ہیں تو وہ بیچارہ ہو سکتا ہے کہ خود نہ رہے, ہو سکتا ہے اس کا جذبہ نہ رہے. اس لیے ایک مہینے کا انتظار تو چلیں, مہینہ بھی پورا نہیں ہوتا, شروع کے 2-4-5 دن تو آپ حضرات کسی کو شامل کرنا چاہیں تو کروا دیا کریں. لیکن جو نیا ساتھی آئے وہ کوشش یہ کریں کہ پہلے دنوں میں مہینے کی ابتدا میں ہمارا حصہ بنے. جب وہ ابتدا میں حصہ بنے گا تو اس کے لیے آگے چلنا آسان ہو جائے گا. تو 5 جولائی سے جو نیا بیچ شروع ہو رہا ہے, اس نئے بیچ کا مطلب وہ نئے ساتھی جو ہمیں جوائن کریں گے وہ اپنا جو گرامر کا یا بیس بنانے کا جو سبق ہے وہ تو پہلے سبق سے شروع کریں گے, لیکن ترجمہ ہمارا اسی طرح ایز اٹ از چلتا رہے گا, اسی جگہ سے چلتا رہے گا. اور انہیں ہم کہیں گے کہ بھائی آپ یہیں سے ترجمے میں شامل ہو جائیں, اس سے کہ قرآن تو سارا ایک جیسا ہے, الف لام میم سے شروع کریں یا دوسرے سپارے سے شروع کریں یا تیسرے سے شروع کریں, قرآن کریم تو سارا ایک جیسا ہے. تو جو حصہ ان کا رہ جائے گا وہ یوٹیوب سے دیکھ لیں, جو حصہ ان کا رہ جائے گا تو ہمارا سرکل اگر جا کر رمضان میں پورا ہوگا تو 2 مہینے بعد شامل ہونے والے بھائی کا, عید کے موقع پر شامل ہونے والے بھائی کا سرکل جا کر بڑی عید پہ انشاءاللہ پورا ہوگا. اللہ تعالیٰ میں عافیت کے ساتھ لمبی زندگی دیں تو انشاءاللہ ہم رمضان ٹو رمضان قرآن کریم مکمل کرنے کی, ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیا کریں گے. یہ پوری بات تفصیل کے ساتھ سے سمجھا رہا ہوں کہ پرانے ساتھی بھی بس اوقات اس بات کو نہیں سمجھتے, انہوں نے بھی اس بات کو پوری طرح سے پک نہیں کیا ہوتا. یہی سیم بات ہے دن کو خواتین والی کلاس کی, اور جو 11 بجے والی کلاس ہے رات والی کلاس, اس میں ہم ترجمہ نہیں کرتے. یعنی جو 11 سے 12 کلاس ہے اوورسیز والی, اس میں ترجمہ پورا نہیں کرتے, کچھ بس 1 پاؤ 1 ربع کا ترجمہ کرتے ہیں اور وہ بھی اس کی ساتھ ساتھ مشق کرواتے ہیں. اصل میں ترجمے والی کلاس ہماری یہ والی ہے. جی یہ والی بات سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ اگر اس میں کوئی بات میں ابہام ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں. تو اس کے اشتہارات جو بنیں گے وہ, یعنی جو اس کا دعوتی قسم کا وہ بنے گا, وہ میں آپ حضرات کے ساتھ گروپ میں اور اس میں شیئر کر دوں گا. تو آپ اس حساب سے وہ شیئر کریں. یعنی اگر آپ کسی خاتون کو بھیجنا چاہیں تو جس کے اوپر خواتین لکھا ہوا ہے تسلی کر لیں, اس کے ٹاپ پر لکھا ہوا ہوگا خواتین, تو وہ خواتین کے ساتھ شیئر کریں. اور اگر آپ اوورسیز یعنی پاکستان سے باہر رہنے والوں کے ساتھ شیئر کریں تو ان کے ساتھ وہ کریں کہ جس میں اوورسیز گروپ لکھا ہوا ہے, اور جو سادہ ہوگا یا برائے مرد حضرات لکھا ہوگا وہ یہ آپ کی کلاس ہے, اس کو یوں شیئر کریں گے. اور گروپ نمبر 4 ہے جو ابھی ہم شروع کریں گے, تو اس کا نام گروپ نمبر 4 ہوگا. جی عبد القدوس بھائی کیا پوچھ رہے ہیں؟ السلام علیکم سر. ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ ابھی جو ہم نے ایڈ دیکھی ہے اسی میں واٹس ایپ میں, اس میں 2 گھنٹے کا ٹائم ہے, وہ غلطی سے ہو گیا. وہ جو اس کی میں وضاحت کروں گا, اصل میں وہ غلطی سے ہو گیا. وہ ایڈ اصل میں تھا 11 سے 12 والا, تو میں نے 11 کو تبدیل کر کے 10 کر دیا, لیکن 12 کو نہیں تبدیل کیا, تو وہ غلطی سے 10 سے 12 ہو گیا. وہ ایک کلاس ہے 10 سے 11 اور ایک ہے 11 سے 12. ایک ریکویسٹ ہے جی, آپ کچھ پروگرام اپلوڈ نہیں ہوئے یوٹیوب پہ تو وہ ذرا اپلوڈ کروا دیجئے کریں, کیونکہ بار بار دیکھنے سے وہ ذہن نشین ہو جاتا ہے. جزاک اصل میں یہ جو اس جمعے والا جو پروگرام ہے اس کا یہ مسئلہ ہوا, اور اس کی بس تھوڑی سی وجہ ہو گئی, اس وجہ سے وہ نہیں ہو سکا, ورنہ پہلے سارے ہو گئے تھے. تو یہ جو نہیں ہوا انشاءاللہ اس کو کروا دیں گے. جی اور بھی کئی ساتھیوں کی طرف سے یہ بات آئی ہے, تو انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. جی اور کسی بھائی نے کوئی بات پوچھنی ہو اس سے متعلق, کورسز سے متعلق, تو وہ ضرور پوچھیں. اچھا بھائی, آپ ساتھیوں کو اللہ کی رحمت سے الحمدللہ اس کا فائدہ ہوا, تو بھائی کوشش کریں کہ آپ ہر دفعہ کے نئے بیچ میں آپ کے 1 ساتھی, 2 ساتھی, 4 ساتھی, 10 ساتھی, جتنے زیادہ سے زیادہ ساتھی آپ کے شامل ہو سکیں, تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. ہو سکتا ہے اس ساتھی سے اللہ نے دین کا, قرآن کا کام لینا ہو اور وہ زیادہ بہتر انداز سے کر سکے. اس لیے اس پر سب نے توجہ دینی ہے اور ساتھیوں کو شامل کرنے کا اہتمام کرنا ہے. سر یہ یوزر نیم پاسورڈ بدل جایا کرے گا یا یہی رہے گا؟ نہیں بدلے گا, فی الحال یہی رہے گا. اگر کبھی کسی وجہ سے خدا نہ خواستہ اللہ کرے کہ اس کی نوبت نہ آئے, لیکن اگر بدلے گا تو پھر اس کے بارے میں بتا دیا جائے گا. جزاکم اللہ خیر.
جی سبق کے اگلے حصے کی طرف جائیں گے جی. سبق نمبر ہے 18. یہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ سبق ہے اور کل سبق نمبر 19 جو ہوگا وہ ہمارا آخری سبق ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سبق میں ہم پڑھیں گے درود شریف کے بعد کی دعا. درود شریف کے بعد کی دعا جو بھی قرآن کریم میں آئی، حدیث میں آئی، ہر دعا پڑھ سکتے ہیں. ہمارے ہاں ربنا آتنا فی الدنیا پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. آج ہم آپ کو ایک ایسی دعا پڑھائیں گے کہ جو یہ سبق مکمل ہونے کے بعد ہمارے کل الفاظ 117 ہو جائیں گے، جو 38,000 بار قرآن کریم میں آئے. یہ دعا ہے. اس دعا کے سکھانے میں چونکہ آپ کو ایک نئی بات سکھانی ہے، یہ ظلمن کثیرہ، اس لیے اس دعا کا انتخاب کیا گیا. اللہم اے اللہ انی بے شک میں، یہ انہو انہم انکا انکم انی اننا انہا، ظلمتو میں نے ظلم کیا، ظلمتو میں نے ظلم کیا، نفسی اپنی جان پر ظلم کیا. نفس واحد ہے، نفوس اور انفس اس کی جمع ہے. ظلمن کثیرہ بہت زیادہ ظلم کیا، نفسی ظلم کیا، ظلمن کثیرہ ظلم بہت زیادہ ظلم. ولا یغفر، ولا اور نہیں، یغفر بخش سکتا، لا یغفر نہیں بخشتا. یہ یغفر ہے. میں نے کہا یہ چارٹ اپنے سامنے رکھیں اور جو جو لفظ آئے اس کو اس کے ساتھ جوڑیں تو آپ کے لیے ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا. تو ولا یغفر نہیں بخش سکتا، الذنوب گناہوں کو، الا انت ذنوب ذنب کی جمع ہے، ذنب گناہ ہے، ذنوب اس کی جمع، الا انت مگر آپ، الا انت سوائے آپ کے، یعنی آپ ہی بخش سکتے ہیں. فاغفر لی پس مغفرت فرما دیجئے، لی میری. تو یہ فاغفر امر ہے، امر، مغفرت فرما دیجئے لی میری، مغفرتا من عندک اپنی خاص بخشش سے، مغفرتاً مغفرت سے، من عندک اپنی طرف سے، خاص بخشش. ورحمنی مجھ پر رحم فرمائیے. تو فاغفر لی یہ غفر لی امر ہے اور مغفرتاً یہ مصدر ہے. عندکا عندہو اس کے پاس، عندہم ان سب کے پاس، عندکا آپ کے پاس، عندکم آپ سب کے پاس، عندی میرے پاس، عندنا ہمارے پاس، عندہا اس ایک عورت کے پاس. ورحمنی ورحم اور رحم کیجئے، نی مجھ پر، فاغفر لی مغفرتا من عندک انکا انت الغفور الرحیم، انکا بے شک آپ، انت آپ، تو مطلب آپ ہی، انکا انت بے شک آپ، انت آپ ہی، انکا انت بے شک آپ ہی، الغفور الغفور بخشنے والے، الرحیم بے حد رحم کرنے والے. انکا بے شک آپ، انت آپ ہی، الغفور بخشنے والے ہیں، الرحیم اور مسلسل رحم کرنے والے ہیں. یہاں ایک بات دیکھ لیجئے کہ جمع بنانے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک ہوتی ہے جمع سالم، ایک ہوتی ہے جمع مکسر. سالم ایز اٹ از رہتی ہے، اس کے بیچ میں کوئی لفظ نہیں گھستا، کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. جیسے مسلمون سے مسلمون، مسلمینہ، مسلمون ایز اٹ از موجود ہے. واو نون یا نون لگایا، الگ سے آخر میں لگایا. لیکن یہاں کیا ہوا، ذنبن سے ذنوبن، واو بیچ میں آ گیا تو ذنبن کا جو لفظ ہے، جو وزن ہے، یہ ٹوٹ گیا. تو اس کو جمع مکسر کہتے ہیں، اس کو جمع سالم کہتے ہیں. جیسے مسلمون سے مسلمون مسلمینہ، کافرون سے کافرون کافرینہ، عابدن سے عابدون عابدینہ، فاسقون سے فاسقون فاسقین. جمع مکسر کی مثال ہے قلم اقلام، ذنب ذنوب، نفس نفوس، کتاب کتب، موت اموات. یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ فعل کی تاکید لانے کا طریقہ کیا ہے. تو تاکید لانے کا طریقہ کیا ہے یہ دیکھیں. جیسے اردو میں کہتے ہیں خوب مارا، عربی میں کہتے ہیں ظلمت ظلمن، ظلم کیا میں نے. پھر وہی لفظ لائیں گے اسم کی شکل میں کہ میں نے خوب ظلم کیا.
اغفر لی مغفرتن، مغفرت کر دیجئے، مغفرتن خوب مغفرت. انہی لفظوں میں یہ آئے، اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں. یہ تاکید کے لیے آتا ہے، اس بات کو پکا کرنے کے لیے آتا ہے. تو اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے. یہ افعال ہیں آپ نے پڑھے، یہ وہ سارے تھے کہ جن میں تینوں حروف فا تا ہا نون صاد را ضاد را با سین میم عین سب کے سب حروف اصلی ہیں، یعنی کوئی حرف علت نہیں ہے. حرف علت کون کون سے ہوتے ہیں بھائی امان اللہ صاحب؟ واو الف یا، جی واو حمزہ، واو الف اور یا، واو الف اور یا یہ ہوتے ہیں حروف علت. یہ دیکھیں، یہ جب آ جائیں تو کوئی تبدیلی ہوتی ہے، یہ ایک دوسرے کی جگہ لیتے ہیں اور بہت سارے ان کے کام ہوتے ہیں. تو پہلے جتنے فعل ہم نے پڑھے ان میں واو الف یا نہیں تھے. اب جو پڑھ رہے ہیں اس میں واو الف یا ہے. جیسے قالا، اصل میں قوالا تھا، قوالا قاف واو لام، قول سے قول، تو الف نہیں ہے واو ہے اصل میں. اس میں یہ واو الف سے تبدیل ہو گیا. یقولو میں پھر واو واپس آ گیا. امر میں واو غائب ہو گیا، نہیں میں غائب ہو گیا. کیوں غائب ہو گیا؟ اس لیے ہو گیا کہ یہ آپ کو بتایا تھا کہ مضارع سے اس لفظ سے بنائیں گے امر. اور امر بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جو تا مضارع والا اس کو ختم کر دیں گے. ایک کام کیا کریں گے؟ تا مضارع والا ختم کر دیں گے. دوسرا کام یہ کریں گے کہ آخر میں جزم لائیں گے. جی فرید بختیار صاحب، مضارع والا تا ختم کر کے دوسرا کام ہم کیا کرتے تھے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آخر میں جزم شاباش، آخر میں جزم لاتے تھے، زندہ باد. تو یہ آخر میں جزم لائیں گے، یہ پیش ختم کر دیں گے. اور کیا کرتے تھے؟ شروع میں حمزہ لاتے تھے، شروع میں حمزہ لاتے تھے. کیوں لاتے تھے؟ اس لیے کہ ابتدا بالسکون، یعنی ساکن لفظ سے شروع کرنا مشکل ہوتا تھا. تو یہاں تا کے گرانے کے بعد کاف ساکن نہیں ہے تو حمزہ لانے کی ضرورت نہیں رہی. ٹھیک ہو گیا جی. دوسرا کام کیا ہوا کہ واو اور لام دونوں ساکن ہو گئے، اور جب دو ساکن اکٹھے آ جائیں اور ان میں سے پہلا حرف علت ہو، مدہ ہو، تو یہ بیچارہ غریب ہونے کی وجہ سے، کمزور ہونے کی وجہ سے حذف ہو جائے گا. تو تقولو سے قل ہو جائے گا. تو یہ دیکھیں، یہ قل ہو گیا، یہ قولو ہو گیا، یہ واو پھر واپس آ گیا. کیوں آ گیا؟ اس کا جواب کون دے گا؟ جو دے گا اس کے لیے انعام. واو کیوں آ گیا؟ جس کو پتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. یہ قل میں واو ہم نے ختم کر دیا تھا، لا تقل میں واو ختم کر دیا. یہاں یہ واو کیوں واپس آیا؟ شاباش، جس کو پتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. جی شاباش 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 شاباش. واو کیوں واپس آیا؟ امان اللہ بھائی بتائیں. لام ساکن نہیں ہے اس لیے. زندہ باد بھائی. یہ لام ساکن نہیں ہے، ہم نے اس کو گرایا اس لیے تھا کہ لام ساکن ہو گیا تھا تو یہ دونوں جمع ہو گئے تھے. جب قولو میں آ گئے تو یہاں لام جب ساکن نہیں رہا تو واو کے جانے کی وجہ ختم ہو گئی، لہذا قولو ہو گیا. تو یہ جو بات ہے، یہ اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس نے پریشان نہیں ہونا. یا آپ کے سامنے کر اس لیے رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ بھی ایک دنیا ہوتی ہے اور یوں بھی ہوتا ہے. باقی اگر نہ سمجھ آئے تو کم از کم اتنا آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ماضی ہے، یہ مضارع ہے، امر اس طرح کا بھی ہوتا ہے، نہیں اس طرح کا بھی ہوتا ہے. تو ترجمہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی.
اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، گروپ میں شیئر کر دیں گے. قال یقولو ہے، یہ دیکھیں قال یقولو قل، قام یقوم سیم ہے. قم کھڑے ہو جاؤ، قومو یعنی قم کھڑا ہو، ایک سے کہہ رہے ہیں قومو تم سب کھڑے ہو جاؤ. لا تقوم مت کھڑے ہو، لا تقومو مت کھڑے ہو. تو یہ آج کا سبق تھا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیں اس کو پڑھنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. جی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جی عبدالقدوس بھائی. سر ایک ریکویسٹ ہے کہ جو آپ تیسرے سیشن میں ایک چھوٹی سی کتاب کسی مولانا صاحب کی لکھی ہوئی ہے، جی اگر وہ پی ڈی ایف میں گروپ میں دے دیں تو اس میں کافی سارے الفاظ کے میننگز یاد کرنے میں ہمیں مدد ملے گی، کیوں آپ نے سختی سے منع کیا ہے کوئی بھی بک نہیں دیکھنی دوسری ماننے کے لیے. جی وہ اس میں جو الفاظ تھے نا، وہ ابتدائی طور پر تو آپ کے لیے مدد ملتی تھی اس میں، لیکن اب میں انشاءاللہ العزیز دوسرے سپارے میں ہم آگے، اب آپ کو میں اصل جو ماخذ ہے نا وہ سمجھاؤں گا اور اس کو استعمال کرنے کا طریقہ سمجھاؤں گا، تو وہ آپ کریں. اس کتاب کو انشاءاللہ العزیز خرم بھائی گروپ میں ڈال دیں گے جتنا ایک حصہ اس کا ہے. خرم بھائی آپ کے پاس کتاب ہے نا، تو آپ ذرا اس کو اگر گروپ میں ڈال دیں گے تو وہ ہم اس سے بری و ذمہ ہو جائیں گے، ورنہ وہ بڑے ڈاڈے لوگ ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ نہ ڈالیں، تو اس لیے ہم اس کا پی ڈی ایف نہیں بناتے، کوئی چیز نہیں کرتے. آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اسکرین شاٹ لے لیں. لیکن اب جو ہے وہ آپ اس کتاب کے بجائے نا اصل جو چیز ہے وہ ہے لغت، ڈکشنری جو ہوتی ہے اسے دیکھنے کا سلسلہ شروع کریں. اور وہ انشاءاللہ العزیز میں آپ کو کل پرسوں میں سمجھاؤں گا کہ لغت کیسے دیکھی جاتی ہے، ڈکشنری کیسے دیکھی جاتی ہے. تو اس کو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ اس کے سمجھنے کا، اس سے استفادے کا طریقہ سیکھ لیں گے تو اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.